الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کی بڑائی میں، کبریائی میں، تنہائی میں، بادشاہی میں، شہنشاہی میں، حکومت میں، ملکیت میں، سلطنت میں، اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس نے اولاد پیدا کی ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 25 دسمبر عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار میری کرسمس کے نام پر جسے منایا جاتا ہے، اور قرآن کے واضح الفاظ یہ ہے، کلیئر الفاظ، متعدد جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ کی ذات پر. کائنات کی سب سے بڑی گالی دی ہے اللہ تبارک و تعالی کو، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے. سب سے بڑی چوٹ پہنچائی ہے اللہ کریم کو. کیا کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس سے بڑی گالی نہیں ہے اللہ کے لیے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کی گالی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، جبکہ میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیٹا نہیں جنا ہے. نہ کسی سے جنا گیا، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا. اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر یہ سوال اگر ہم کریں کہ عیسائیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ ہے، فلاں ہے، حکومتی لیول پر یا ایک محلے کے لیول پر
یار یہ ہمارے کام آتا ہے، فلاں کام ہم اس سے لیتے ہیں، آنا جانا ہے، تو اس لیے ہم نے تو کاروبار کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ہیپی کرسمس ڈے کہہ دیا۔ آپ نے کاروبار کے لیے تو اسے میری کرسمس یا ہیپی کرسمس ڈے کہہ دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ پہ کفر کا فتویٰ بھی لگ چکا۔ آپ نے کاروبار کے لیے چند روپیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے آپ نے اسے کہہ دیا کہ تو رب کا بیٹا بناتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، نعوذ باللہ، میں بھی کہتا ہوں رب نے بیٹا جنا۔ اسے مبارکباد کس چیز کی دی جا رہی کہ بھائی آپ کو آپ کا تہوار مبارک ہو؟ کیا مطلب ہے؟ ہمیں خوشی ہوئی، آپ نے کہا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد، کاروبار کے لیے، روپیوں پیسوں کے لیے، بزنس کے لیے اپنے رب کو گالی دے رہے ہیں اور اسے خوش کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آپ قرآن کی ان آیات پر غور کریں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے بیٹا پکڑا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم اپنے رب کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز لے کر آئے ہیں، بہت بڑی گالی دی ہے تم نے، بہت بڑی بات کی ہے تم نے، اس سے بڑی کوئی اور بات ہے ہی نہیں کہ پوری سورت جو 1/3 قرآن بنتی ہے، 10 پاروں کے برابر جو ایک سورت ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے میرے نبی، اعلان کر دیجئے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ایک بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، لم یلد ولم یولد، اس کے لیے سینکڑوں نبیوں کو کاٹا گیا ہے، تہہ تیگ کیا گیا، درختوں سے باندھ کر انبیاء کو آروں کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کو آگ کی طرح سرخ کر کے جسموں پر پھیرتے تھے، ہڈیاں رہ جاتی تھی، گوشت جل سڑ جاتا تھا، اس لیے تھا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں، کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اس لیے تو تمام در انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا۔ اگر ہم اس چیپٹر پر جائیں تو یہی پھر جمعے کا سارا وقت ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکال دیے گئے، نکل جاؤ ورنہ تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ باپ نے کہا سلام علیک، ابا جان سب کو چھوڑا، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، آپ کو، ماں کو، سب کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، ایک اس تنہا رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج بھی کہتا ہوں وہ ایک ہے، وہ اکیلا، ایک ہی معبود ہے، اکیلا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ نے آنکھوں کے سامنے ڈبویا، پانی میں غرق کر دیا اور بتایا میرے نوح جب میری وحدانیت کی بات آئے تو پھر میں نبی بھی نہیں دیکھا کرتا کہ سامنے کون کھڑا ہے، پھر یہ فرق نہیں رہتا عام بندہ کھڑا ہے کہ نبی کھڑا، ولی کھڑا ہے کہ کوئی پیغمبر کھڑا۔ جب توحید کی بات آئے پھر وہ صحابہ جن کی ہر پارے میں اللہ نے تعریف کی ہے، وہ اتنا سا کہہ دینا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، اللہ ان سے بھی لے لیتا ہے بدلہ۔ تم نے اتنا کیوں کہا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے؟ تمہارا رب کہاں گیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس حد تک مثال دی کہ یہ مجھے مارتے ہیں، کانٹے بھی ساتتے ہیں، اور ڈیوٹی اتنی سخت اپنی ذات پر انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے گھر سے نکلیں بیت اللہ کی طرف تو راستے میں کانٹے پہلے بچھائے ہوتے تھے، ہر ظلم آزمایا، بالآخر تھک گئے، کہنے لگے کہ ابو طالب تم ہی سمجھاؤ، اور ابو طالب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میدان میں ساتھ دیا. جب یہاں آ کر بات پہنچی، ابو طالب نے بھتیجے کی طرف دیکھا ایک امید سے، شاید کچھ رعایت مل جائے، شاید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب نے کہا آج تک تمہارا ساتھ دیا، آج تک کوئی تمہاری طرف نہیں آ سکا ہے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہو، کمزور بڑھ گیا، کچھ لچک دیتے ہو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا ساتھ آپ نے بہت دیا ہے، آپ کمزور پڑ گئے، میرا رب کمزور نہیں پڑا اور مجھے کمزور نہیں پڑنے دے گا. انہیں کہیے اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے، یعنی منوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ٹنوں وزنی کوئی چیز، اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے چچا، تب بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ معبود. اللہ کے علاوہ نہ کوئی چھوٹا اللہ ہے نہ کوئی بڑا اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے. اور کہا میں تو یہی کہوں گا. صحابہ کرام ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، اور رب نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے یہ کہا ہے، نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، بہت بری بات لے کر آئے ہو، بہت بڑی بات لے کر آئے ہو، بہت بڑی گالی لے کر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر آسمانوں کو میں احساس دے دیتا نا، جو احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، بات سمجھنے کی صلاحیت دے دیتا اگر میں آسمانوں کو، تو قریب تھا تم نے کہا اللہ نے بیٹا جنا، ساتوں آسمان تم پر ٹوٹ گرتے. اگر ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی میں نے سننے کی، اگر ان کو میں نے یہ احساس دیا ہوتا تو قریب تھا ساتوں کے ساتوں آسمان ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتے. یہ ساتوں آسمان گر جاتے لرز کر. آئے رب کو کیا کہہ دیا گیا. اور پھر فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اگر زمین کو ہم نے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی ہوتی تو قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے زمین پھٹ جاتی یہ بات سن کر. یہ زمین اپنی جگہ پہ کبھی قائم نہ رہتی. اور پھر فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہے، کوئی ہلا سکتا ہے انہیں اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اگر انہیں میں نے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی ہوتی اور لوگوں یہ پہاڑ تم پر ٹوٹ گرتے، یہ بھی یہ بات سن کر ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو جاتے کہ اتنی بڑی بات رب کو کہہ دی گئی ہے. اور وہ رب پھر بھی دیکھیے، زمین قائم ہے، آسمان قائم، پہاڑ قائم. کیوں؟ اسی زمین پہ کوئی یہ بھی تو کہنے والا ہے کہ اللہ نے بیٹا نہیں جنا ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اسی زمین پہ کہنے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں سب سے بڑی گالی رب کے لیے یہ ہے، اب میری کرسمس ڈے کہے، یار عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں. اب اس ٹرم میں آ کر یہودیوں نے بھی کہا تھا عزیر ابن اللہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام نبی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. رب نے اس وقت بھی سنا. اب یہودی ان سے کاروبار بڑھانے کے لیے پھر عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا مانے، پھر کل کاروبار کے لیے وہ کہیں سور کا گوشت کھاؤ، کھائیں گے ہم. پھر وہ کہیں گے خنزیر اپنے گھر میں پالو، پال سکتے ہیں کاروبار کے لیے. پھر وہ کہیں ہر کھانے کے ساتھ شراب پیو، پی سکتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے، یا صرف آپسی تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے رب ملا ہے گالی دینے کے لیے. جب بھی مخالفت ہوئی تب یہ کہا گیا اللہ کا جو نام ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے ساری کائنات مل کر آ جائے. اللہ کے معاملے میں میں کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا، کوئی مصالحت نہیں ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون،
جب سارے مل کر آئے نا، محمد ہم تھک گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھک گئے آپ کو مار مار کے، آپ کے صحابہ کو مار مار کے ہم تھک گئے، ہمارے پاس وہ طاقت، ہمارے بازو مار مار کر شل ہو جاتے ہیں، مار کھانے والے نہیں تھکتے ہیں، آؤ کچھ سمجھوتے کی بات کریں، چلو ایسا کر لو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے، ہم تو مانتے ہیں اور ان 360 کو بھی مانتے ہیں، ایسا کریں 1 سال تم ان کی عبادت کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں 1 سال صرف ایک اکیلے رب کی عبادت کریں۔ رب نے کہا کہہ دیجئے، جواب اسی وقت دیجئے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، یہ نہیں ہو سکتا رب کے معاملے میں کوئی مصالحت ہو، رب کے معاملے میں کوئی مفاہمت ہو، کوئی ماں کو گالی دے جائے، باپ کو گالی دے جائے، بیٹا جتنا بھی رہا سہا ہو کم از کم دروازے پہ جا کے گالیاں تو دے گا کہ میرے باپ کو گالی کیوں دی گئی، میری ماں کو گالیاں کیوں دی گئی۔ غیر موجودگی میں کوئی ایسا کرے، بیٹا گھر آئے پتہ چلے تمہاری والدہ کو گالیاں دی گئی، تو خون تو کھولے گا میری ماں کو کیوں کہا گیا ایسا۔ اور وہ رب ہے پالنے والا، عطا کرنے والا، جان بخشنے والا، ہر سہولت ہر نعمت جھولی میں ڈالنے والا، اس کو گالی دی جائے ان سے ہاتھ ملائیں اور کہیں جی اب یہ امن کی فضائیں ایسے قائم ہوتی ہے رب کو گالی دینے سے، رب کو گالی دینے والوں کو مبارکباد دینے سے، پھر امن نہیں رہتا۔ اللہ ہی امن اور چین کو چھین لے تو کہاں سے امن لائیں گے، کہاں سے ہم سکون لائیں گے۔ اور اپنی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کتنی جگہوں پر قرآن مجید وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا جنا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے، مقدس ہے وہ ذات، پاک ہے اس معاملے میں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اپنی گردنوں میں اس کی غلامی کا توق ڈالے ہوئے ہے، اسے کیا ضرورت تھی باپ بنانے کی، بیٹا پکڑنے کی، جب ہر چیز ہی مطیع ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بیٹے کی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے جو کہے میرے بعد نظام کون سنبھالے گا۔ اب اس معاملے کی گہرائی کو جائے کہ میری کرسمس کہنے کا مطلب کیا ہے، 25 دسمبر اس کو کہتے ہیں، چلو اتنا ہی کہہ دیں نا عید مبارک ہو، علماء کے فتاویٰ ہے وہ بندہ مشرک ہے، وہ بندہ مشرک ہے، کئی فتوے وہ کافر ہے، وہ جو عید مبارک کہتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم عید مناتے ہو آج کے دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تو ہم تمہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تم بھی تو ان کے ساتھ ہی مل گئے ہو، پھر جو انجام ان کا قیامت کے دن وہی انجام تمہارا ہے قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا پاک ہوں میں، جب سب کچھ میرا مطیع ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے اولاد پکڑنے کی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ پھر اللہ نے گواہی دی، پھر اللہ نے دلیل دی، وہ ذات بار بار اپنے بارے میں بتا رہی، وہ اللہ بار بار اصرار کر رہا ہے، اور نہ کہو کہ میرا بیٹا، نہ کہو تثلیث، یہ صلیب، یہ کیا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی ڈیٹیل میں جائے، نہ کہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، میں پاک ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں اگر واحد ہوں، اکیلا ہوں تو قہار بھی ہوں، میرے غضب سے بچو، جب غضب کی آگ آئے گی تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ عید مبارک کہہ دینا تو اللہ کہتے ہیں یار چلو بندہ ناراض نہ ہو جائے، کس بات پہ کہہ رہے ہیں، کس بات پہ، کہ جو سوال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوگا اگر ہم عید مبارک کہیں یا انہیں کسی طرح بڑے دن کی مبارکباد دیں۔ بڑا دن تو یہ ہے کہ ان کا کفر ہے یہ کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور مبارکباد اس میں حصہ لینا، اس میں شامل ہونا ہے، اور فتاویٰ ہے علماء کے کہ کفر سے بچ جاؤ، یہ بات تمہیں کفر تک لے کر جاتی ہے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، شرک کر رہا ہے،
اللہ کی ذات کو بیٹوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر اللہ نے کہا ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا باپ ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں کچھ پتہ ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو کچھ پتہ تھا۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ تو نے تو حد کر دی ہے مجھے برا کہنے میں، اور کوئی لفظ رہ ہی نہیں گیا، اور کوئی کسر باقی تم نے چھوڑی نہیں۔ رب کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اب کچھ باقی رہ ہی نہیں گیا، یہ کہنے کے بعد کہ تم نے مجھ پر یہ بات لگائی ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، پیچھے کوئی لفظ ہی نہیں رہ گیا۔ بہت بڑا اور برا کلمہ ہے جو تم اپنے منہوں سے نکالتے ہو۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے جھوٹ میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اپنی ذات کے معاملے میں بڑا غیور ہے، اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، وہ اللہ، کسی نے پوچھا کسی سے سناؤ کیا حال، اس نے کہا یار بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کی ایک نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر پا رہا، باقی تو جتنا آج تک کھایا ہے پیا ہے دعوتیں اڑائی ہیں وہ بات کی بات، ایک نعمت کا سوچ رہا ہوں، زندگی گزر گئی، اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میری برائیوں کو چھپا دیتا ہے، میری اچھائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یار جیسے اپنے آپ پر ڈیوٹی لی ہوئی ہے، جیسے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے مجھے پالنے والا، جیسے میری ڈیوٹی کر رہا ہے، میری اچھائیوں کو ظاہر کر رہا ہے، میری برائیوں کو چھپائے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہر گناہ کو وہ چھپا جاتا ہے، معاف کر جاتا ہے، لیکن جب اس کی ذات پہ یہ بات آئے کہ اس نے بیٹا جنا ہے تو رب کہتا ہے تمہیں اتنے برے انجام سے ٹکرانا ہوگا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا، اور اب تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرتا رہا، اب بدلے میں تم مجھے گالی دے رہے، ذات کے معاملے میں پھر کسی سے رعایت نہیں۔ ایک روایت میں 40 سال ہو گئے تھے اس بندے کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو تھا، 40 سال کہ میرے موسیٰ تم جن کو لے کر آئے ہو نا کہ جانور مر رہے ہیں، بیمار پڑ گئے، بچوں کے حلق خشک ہیں، زبانیں سوکھ چکی ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، پانی کا قطرہ تک نہیں ہے، اللہ ہم نے دعا بارش کے لیے مانگی، دھوپ اور تیز ہو گئی، یا اللہ میں تیرا نبی نہیں ہوں، کلیم اللہ نہیں ہوں، اللہ تیرا لاڈلا نبی، کہ اللہ خود پوچھے کہ موسیٰ یہ سانس ایسے پھولی ہوئی ہے، تیز تیز سانس لے رہے ہو، وما عجلک، کیا جلدی تھی؟ موسیٰ ذرا آرام آرام سے قدم اٹھا لیتے، پہاڑ پر چڑھے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ کہا واجلت الیک ربی لترضی، اللہ بھاگ بھاگ کے آیا ہوں تجھ سے بات کرنے کے شوق میں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ موسیٰ جو اللہ سے لاڑ سے پیار سے باتیں کرے، اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، اب کہتا ہے نہیں میرے موسیٰ، ان لوگوں میں ایک ایسا ہے 40 سال ہو گئے، 40 سال ایک بھی سجدہ نہیں کیا اس نے، مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ اسے کہو کہ اس کے رب نے کہہ دیا ہے نکل جا، دیکھ لیا تمہیں، 40 سال دیکھ لیا تمہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ کیسے ڈھونڈوں، کیسے نکالوں اس کو؟ اعلان ہی کیا نا، ایسا بندہ 40 سال تک جس نے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا ہے، اس کو تو پتہ تھا نکل جاؤ، اور اس نے دائیں بائیں کو ننکیوں سے دیکھا، پوری آنکھ بھی نہیں گھماتا ہے، سر بھی نہیں ہلاتا ہے، صرف منہ میں کہتا ہے 40 سال سے میرے پردے رکھنے والے آج سارے پردوں کو فاش کرنے لگا۔ مولا 40 سال سے میرے پردے رکھے ہوئے، آج سارے پردے تو فاش کر دے گا، بچا لے، میری توبہ بچا لے، تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے۔ اب یہاں
وہ سانس بھی اونچی نہیں لے رہا ہے، اس قدر آہستگی سے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے میری توبہ، میں اللہ جب تک زندہ رہوں گا پھر سجدہ قضا نہیں ہوگا۔ بارش ہوتے لگ جاتی، 40 سال جو اللہ سے بھاگا رہا، دل میں کہتا ہے ایک بار مولا بچا لے، نہ ظاہر کر، اور اللہ اتنی سی بات پہ راضی ہو گیا۔ 40 سال کو اللہ نے ایک طرف رکھ دیا، چل میرے بندے تیرے دل کی آواز کو میں نے سن لیا، لے بارش آ گئی۔ وہ اتنا رحیم اور غفور ہے، لیکن بات جب اس کی ذات پہ آئے، جب کوئی اس کو گالی دے تو رب کہتا ہے اگر احساس دیا ہوتا زمین و آسمان کو یہ اب قائم نہ ہوتے، یہ کب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر چکے ہوتے تم پر، اور یہ پہاڑ ان کا ایک ایک پتھر تمہارے سروں کو اڑا چکا ہوتا۔ اگر انہیں احساس میں دے دیتا، یہ سمجھ جاتے کہ رب کو کتنی بڑی گالی دی گئی ہے، اور جس کو بنایا خود 4 قسمیں اٹھائی اور کہا سب سے بہتر ہے مخلوق میں، وہی اللہ کو گالی دے رہا، اور دوسرے کہتے ہیں جی نہیں اتنا نہ کرے۔ ان سے بھی تو تعلق رکھنا ہے۔ جو تمہارے رب کو گالی دے، تمہاری شفقت کس لیے ہے، تمہاری محبت کس لیے ہے؟ جو تمہارے رب کو گالی دے رہا ہے، ماں باپ بھائی کو گالی دینے والا برداشت نہیں ہوتا، پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا، اس کی ذات کے بارے میں مکمل طور پر بے غیرت ہو جائے بندہ کہ رب کے معاملے میں غیرت نہیں ہے، باقی میں بڑا غیرت مند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، اللہ قرآن اتارتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ یفقون۔ اللہ نے غرق کر دیا ان کو، مسمار کر دیا، مار ڈالا، برے برے انجام دیے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اس سے پہلے والوں کو۔ اور یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی ذات کو گالی دیں، اللہ پہ الزام لگائیں، اللہ پر اس طرح کی بات کریں، رب ہمیں چھوڑ دے گا۔ رب کہتا ہے تم سے پہلوں کو بھی رب نہیں مارا تھا، رب نے ان کو مسمار کیا تھا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا، بستیوں کی بستیوں کو پلٹ کے رکھ دیا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا ہے۔ آج تم کہو گے تو کیا اللہ کے پاس آج وہ طاقت نعوذ باللہ باقی نہیں رہی؟ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ برے ترین عذاب کو چکھے گا۔ رب کو بیٹا کہنے والا بھی اور مبارکباد دینے والا بھی، مبارک ہو جی آپ، دن ہے کیا وہ کیا کرے جی، کیوں کیا ہے معاملہ ہے جی، لین دین ہے، دعا اسلام ہے۔ المستفاد کتاب میں کسی بھی غیر مسلم قوم کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یا ان کو اس تہوار کی مبارکباد دینا مسلمان کے لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے کسی صورت یہ جائز ہی نہیں ہے، مسلمان کو یہ حق اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ ان میں شامل ہوتا ہے تو پھر ان جیسا من تشبع بقوم فہو منہم، اگر مبارک دیتے ہی ہونا تو اللہ کہتے ہیں قبر سے اٹھو گے تو عیسائیوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں گا، پھر قبر سے اٹھو گے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، پھر مت دیکھنا کہ محمد کریم علیہ السلام کدھر ہے کہ میری سفارش کریں اور میں جہنم سے بچ جاؤں، میں اپنے نبی کی نظر تم پہ پڑنے ہی نہیں دوں گا۔ پھر جنہیں مبارکباد دیتے آئے ہو پھر انہی کے ساتھ ہوگے کہ جنہیں اللہ بدترین جہنم دے گا، کہ یہ وہ ہیں جو رب کو گالی دیتے تھے، اللہ کی توہین کرتے تھے۔ اور یہ فیروز اللغات میں کرسمس ڈے، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ عیسائیوں کا بڑا دن ہے، فیروز اللغات میں بھی یہی ہے۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ 25 دسمبر عیسائیوں کا بڑا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ لیکن جو مسلمان کرسمس ڈے کی رسومات میں شرکت کرے گا، مبارک دے گا، قطعاً جائز نہیں، بعض صورتوں میں کفر ہے، یہ بعض صورتوں میں کفر کر رہا ہے۔ جب رب کا بیٹا بنانے والوں کے ساتھ مل گیا، ان کی محفل میں شامل ہو گیا تو رہا تو غسلہ ہی، دور سے دیکھنے والا تو یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی قوم کھڑی ہے۔
وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ایک گالی نہیں، بڑی گالیاں رب کو دی گئی، بڑی تکلیفیں اس پاک ذات کو دی گئی، بڑے بڑے کلمے منہ سے نکالے گئے کہ رب نے ایسے ہی نہیں کہا، یہاں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور تم نے تو کسر ہی نہیں چھوڑی۔ کل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے میرے محبوب میں انہیں عذاب نہ دوں تو اور کیا کروں، عذاب نہ دوں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اب آ گئے اللہ کے پاس، اب دیکھیں پھر اللہ کے بیٹوں کے ساتھ ہوتا کیا۔ پوچھئے نا ان سے کیوں نہ تمہیں عذاب دیا جائے، کیوں نہ تمہیں جہنم میں جلایا جائے، کیوں نہ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں راکھ کر دیا جائے، اور تم وہ جو کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جس عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ 25 دسمبر ہے جی، پرسوں اتوار کا دن، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹا جلا ہے، نعوذ باللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نے نقشہ پہلے دے دیا، منظر پہلے لکھ دیا، اللہ نے مکالمہ پہلے ہی قرآن میں اتار دیا ہے، حشر کا دن تو کب قائم ہوگا، لیکن اللہ نے 1500 سال ہو گئے اس بات کو پہلے اتار دیا ہے قرآن میں۔ عیسیٰ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، جب اللہ کی آواز آئے گی اے عیسیٰ بن مریم، نبی بھی تو چھپتے پھر رہے ہوگے نا اس دل، نبیوں کی آواز بھی نفسی نفسی ہوئے گی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نفسی نفسی، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام امتی امتی۔ جب نبی بھی قومیں دوڑیں گی اور نبی بھی کہیں گے آج اللہ بڑے غضب میں ہے، آج رب بڑے غصے میں، آج اللہ کریم بڑے غصے میں ہے، بھائی ہماری جرت نہیں ہے، جاؤ کوئی اور ڈھونڈو، کوئی اور بڑا دیکھو، کوئی اور معزز دیکھو، کوئی ہم سے بڑا دیکھو، رب بڑے غصے میں ہے۔ رب کے انبیاء جواب دے جائیں گے ہم نہیں جا سکتے، اور اس حالت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا، سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہائے یہ سوال کیا ہے، یہ سننا چاہیے عیسائیوں کو بھی، قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کیا تم نے کہا تھا جب میں نے تمہیں نبوت دے کر زمین پر بھیجا تھا، عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو، مجھے اور میری والدہ کو بھی رب جیسا ہی سمجھ لو، الہین من دون اللہ، اللہ بھی ہے، اللہ کے سوا ہم دونوں کو بھی الہ مانو۔ حدیث میں آتا ہے رب کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام جب رب سے یہ سنیں گے خوف کے مارے عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کا ایک ایک بال لرز اٹھے گا، خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خشک پتے کی طرح لرز رہے، جسم کا ایک ایک بال لرز رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام فوری کہیں گے قال سبحانک، فوری کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیری ذات ان عیوب سے پاک ہے، میرے مولا ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، اللہ تیرا عیسیٰ، تیرا بندہ، تیرا نبی وہ بات کیسے کہہ سکتا ہے جس کا تو نے حق ہی نہیں دیا؟ اللہ بلا تیرا نبی ایسے کہہ سکتا ہے جس کا حق ہی نہیں دیا ہے؟ اِن کنتُ قُلْتُ، عیسیٰ صفائیاں دے رہے ہیں،
लरस रहे हैं। अल्लाह अगर मैंने दुनिया में एक बार भी ये लफ्ज़ बोला हो, फ़क़द आलिमता हो, अल्लाह तू जानने वाला, तुझे तो पता है कि मैंने कहा या नहीं कहा है। तालमु मा फी नफ्सी, अल्लाह तो मेरे दिल की हालतों को जानता है। और फिर कहा वला आलमु मा फी नफ्सी का, अल्लाह मैं नहीं जानता कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या करने वाला है, लेकिन अल्लाह तू जानता है मेरे दिल में क्या था। या अल्लाह तुझसे बड़ा कोई जानने वाला नहीं। ईसा को नहीं पता कि रब अगला मामला क्या करने वाला, ईसा के रब को पता है कि ईसा क्या कह रहा था अलैहिस्सलाम। और फिर कहा इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह ये सारे गुयूब के पर्दों को चाक करके तो बात की तह तक तो पहुंच जाता है। और फिर ये कहा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह सिर्फ यही कहा जिसका तूने मुझे हुक्म देकर भेजा, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और दुनिया जहान के नसारा ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है जो हश्र के दिन भी वो कहेंगे अल्लाह तेरा हुक्म ये था। और वही मैंने कहा अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह ईसा का भी रब है, तुम सब का भी रब है। जिसकी इबादत अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, नसारा तुम भी उन्हीं की इबादत करो, ऐ ईसाइयों तुम भी उन्हीं की इबादत करो जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं। और ये कहेंगे और फिर वाइंड अप करते हैं, बात ख़त्म करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, अल्लाह मैंने अपनी सफाई दे दी, तेरा नबी इस मामले में पाक है, तेरे नबी पर यह तोहमत लगाई गई, ये इल्ज़ाम लगाया गया, या अल्लाह अपनी सफाई दे चुका हूँ, तो मेरे दिल को जानता है क्या था मेरे दिल में। अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ये दुनिया जहान के नसारा को पकड़कर, यहूद का पकड़कर जो कोई अल्लाह का बेटा बनाए, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देना चाहे, तेरे बंदे हैं तू दे सकता, तूने पैदा किए हैं तू दे सकता। या अल्लाह मेरा कोई अमल दखल नहीं, किसी के लिए सिफारिश नहीं, तमाम तर कौम के लिए ये कहा इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन सब को जहन्नुम में जलाना चाहे, अल्लाह तू इनका रब है, तू कर सकता है। और फिर फरमाया कि मेरे मौला व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू माफ़ करना चाहे अल्लाह ये भी तेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है, ईसा का अमल दखल नहीं है, अजाब देने में माफ़ करने में। या अल्लाह तू जाने तेरे बंदे जाने, मैं तेरा नबी हूँ, मैं अपनी सफाई दे चुका। या अल्लाह मैंने अपने आप को क्लियर करना था, अल्लाह जिस चीज़ का मुझे हक नहीं है वो कैसे कर सकता हूँ, जिस चीज़ का मुझे हुक्म नहीं है वो लोगों तक बात कैसे कर सकता हूँ। या अल्लाह नबी की सिफ्ती ये होती है, वो बोलता वही है या अल्लाह जो तू कहता है, जो तेरा हुक्म होता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में रब को गाली दी जाए, वो ईसा भी क़यामत के दिन बरी हो जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, सबके सामने पूछेगा, बताओ आपने कहा था ये जो काम होता रहा है? कहेंगे नहीं अल्लाह हक की मुझे नहीं है, और जिस चीज़ का हक नहीं वो मैं कैसे कहूँ। तो उसके बाद आप ये सोचेंगे फिर हालत क्या होगी, फिर उसकी हालत क्या होगी जो ये काम करता रहा अपने तौर पर। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सनल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। रब ने कहा ये कहते हैं रब तीन है, अल्लाह, ईसा और मरियम अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह ने कहा इन लोगों ने तो ये बात पूरी कर दी कि रब तीन है, अगर ये इससे बाज ना आए इन्हें ये दुनिया में मेरे नबी बता दो दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। तुमने तो रब को तकसीम कर दिया है, अब रब ने जवाबन जो तुम्हें भेजा है वो तुम्हें दुनिया में ही हम बता रहे हैं कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है जिससे इन्हें दुनिया का कोई शख्स नहीं बचा पाएगा, कोई नबी आगे नहीं आएगा कि अल्लाह इसको छोड़ दे और इसको जाने दे।
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى۔ اور لوگوں اور میرے امتیوں، اگر محمد کریم علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مخالفت کرو، ان کی جو وہ کام کرتے ہیں وہ نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، اور یہ تو دور کی بات ہے کہ کرسمس ڈے پر جانا اور انواع و اقسام کی ڈشیں پڑی ہیں اور عید مبارک کہہ کر اندر گھس گئے اور بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھے یا گلے لگایا اور کہا میری کرسمس۔ رب کے نبی نے کہا اگر محمد کریم علیہ السلام سے پیار ہے تو آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا خالف الیہود والنصارى، کلیئر الفاظ حدیث کے، عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں کہ انہوں نے تمہارے رب کو گالیاں دی ہے، جو رب کو گالیاں دے اس کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا جاتا، اس کی مخالفت کرو ان کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے یہاں تک کیا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اور انہوں نے تو نبیوں کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا اور عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ آپ کے الفاظ کیا ہے اللہ لعنت کرے۔ کیوں؟ اور نبی جو ساری زندگی یہ کہتے رہے ایک اللہ کو پکارو، جب نبی وفات پا گئے انہوں نے نبیوں کو بھی رب بنا کر پوچھنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ میری کرسمس کہنا، ہیپی کرسمس ڈے، بڑے دن کی مبارک یا عید مبارک کہنا، جو مرضی لفظ آپ نکال لیں مطلب وہی بنے گا کہ اس نے اللہ کو گالی دی ہے تو آپ نے مبارکباد اس پہ دیا کہ تجھے نعوذ باللہ مبارک دیتا ہوں، تم نے رب کو گالی دی، بہت بڑا کام کر کے آیا۔ تو پھر ایسا شخص قیامت کے دن اسی کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ اپنی ذات کے معاملے میں بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ کی ذات کے معاملے میں جو بندہ اس طرح مبارکباد دے گا، نہیں کہ پتہ نہیں قیامت کے دن وہ کن لوگوں سے اٹھے گا، کس حالت میں اٹھے گا، کس جسم میں اٹھے گا، اور کس طرح اس کو دیکھنا بھی کوئی پسند کرے گا کہ نہیں، اللہ اس کی کیا حالت کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن قرآن میں بتا دیا دردناک عذاب منتظر ہے ان کا جو رب کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔